مفتی صاحب میرا سوال ہے مماتیوں کے ساتھ تعلق اور لین دین میں فرمائے اس مسئلے پر. دیکھیں مماتیت کے ساتھ آپ تعلق رکھیں تاکہ انہیں سمجھا کر اس طرف لائیں. میں تعلق کو حرام نہیں کہتا, انہیں سمجھائیں, جو ان کی سادی عوام ہے ان کو سمجھائیں کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے انکاری ہو, یا اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے, اس پر دلائل دیں. آپ کو آیت اور حدیث چاہیے اردو زبان میں آسان, تو آپ مولانا زبیر صاحب بیٹھے ہیں, بھائی رضوان بیٹھے ہیں, جتنے میرے حضرات ہیں ان سے آپ لے لیجئے, یا آپ کو واٹس ایپ میں عقیدہ حیات النبی کورس دیں گے. عقیدہ حیات النبی کورس لیں, اس میں 10 قرآن کریم کی آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی ثابت, 10 پیغمبر کی صحیح حدیثوں سے حیات النبی ثابت, 10 حوالہ جات اجماع امت سے ثابت, اور 100 سوالوں کے جوابات بھی اس میں موجود ہیں. آپ بھائی رضوان سے واٹس ایپ پہ لے لیجئے, پی ڈی ایف کی فائل میں آپ کو دے دیں گے, ان سے نمبر لے لیں, ان کے گروپ میں آپ رکھیں, آپ کو بیان مل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لین دین وہ رکھے جو انہیں سمجھا سکے, یہ نہ وہ ان کی بہتی میں بہہ کے چلا جائے. تبلیغ اور سیاست 2 مختلف چیزیں ہیں, ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے, دونوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ 2 مختلف چیزوں کو بڑی آسانی سے جمع کیا جا سکتا ہے. یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ 2 مختلف چیزوں کی جمع ہونے سے جل رہی ہے. ایک نیگیٹو وائر ہے, ایک پازیٹو وائر ہے, ایک گرم تار ہے اور ایک ٹھنڈی ہے, وہ ایک تار میں جمع ہو سکتی ہیں. تو ماشاءاللہ تبلیغ والے بھی ہمارے ہیں اور اسلامی سیاست کے علماء, جمعیت علماء اسلام بھی ہماری ہے, ہم دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ کون کہتا ہے یہ مختلف مزاج؟ بھائی مختلف مزاج ہیں تو اس کا کیا معنی, ہم ختم ہیں؟ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ اور ہمارے پیغمبر نے سیاست فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ نہ فرمائی ہو تو مجھ سے دلیل سن لو. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء, حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. فرمایا لوگو انبیاء آتے, وہ نبی بھی ہوتے, اسلامی سیاستدان بھی ہوتے, اور فرمایا میں انبیاء میں آخری نبی اور انبیاء کا آخری سیاستدان ہوں, میرے بعد نبوت ختم ہے. تو گویا صحابہ نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کا دیدار کرتے ہوئے ایک عرض کیا کہ اب سیاست بھی ختم؟ فرمایا جی نہیں, فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء, میرے علماء میرے خلیفہ بن کر دین کا کام کریں گے. یا رسول اللہ وہ سیاست اسلامیہ کا جو آپ کی خلفاء کام کریں گے وہ 1-2 ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں, فَيَكْثُرُونَ, کئی ہوں گے. تو حضور نے سیاست بھی بتائی ہے, پیغمبر علیہ السلام نے تجوید پڑھائی ہے, تدریس کی ہے, تعلیم دی ہے, تصوف دیا ہے, تبلیغ دی ہے, سیاست بھی دی ہے. یاد رکھ, میں رائمنڈ میں اپنے 4 ماہ کے دوران حضرت حاجی عبدالوہاب, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, حضرت مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ, ان دونوں کی خدمت میں رہا ہوں, اور مولانا جمشید رحمہ اللہ سے ہمارا بڑا پیار رہا ہے. میں ابھی ان کی ختم بخاری کی تقریب میں ہو کر آیا ہوں, دارالعلوم ٹنڈو اللہ یار میں. حضرت مولانا جمشید صاحب کے سامنے گھر ہے ان کے مدرسے میں. خالصتاً میں نے سندھ کا سفر صرف ایک ختم بخاری کی تقریب میں کیا, اور وہاں محدث جلیل علامہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے شاگرد شیخ العزیز مولانا عبداللہ موجود تھے. تو میرے دوستو بالکل حضرت مولانا جمشید صاحب کے سامنے گھر ہے. میں ان 2 بزرگوں کی وہ بات نقل کر رہا ہوں جو ان کے بیانات سنتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں, اور آپ کو یاد آ جائے گا کہ حضرت یہ فرماتے تھے لوگوں اگر آپ کو نجات چاہیے تو پورے دین پر عمل کرو. فرماتے تھے ادھورے دین پر عمل میں کوئی نجات نہیں ہے, پورے دین پر عمل میں نجات ہے. تو پورے دین میں جہاں تبلیغ ہے, تدریس ہے, تجوید ہے, تصوف ہے, خانقاہ ہے, مدرسہ اور مسجد ہے, تو اسلامی سیاست بھی ہے. بلکہ میں آپ کی خدمت میں آج میں ایک کلپ سن رہا تھا, شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ وقت مولانا مفتی محمد زرولی خان, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, زرولی تھا, ایسا جملہ فرمایا, یہی حدیث پڑھی اور پڑھ کے کہا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, ہماری تدریس کے میدان میں مدرس سے کہیں بہتر جمعیت علماء اسلام کا وہ سیاسی عالم ہے جو اسمبلی میں بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہا ہے. مفتی زرولی خان رحمہ اللہ کا لفظ. اور فرمانے لگے کہ میں جو صحیح بخاری کا یہاں سبق پڑھاتا ہوں تو میں نے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قائد ملت اسلامیہ کو کہا ہے کہ ادھر والی تقریر کا ثواب مجھے دے دو اور یہ والا مجھ سے لے لو. مفتی زرولی خان, مذاق ہے کوئی اپنی نیکی کا یوں تبادلہ کرے؟ مجھے بتائیں کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے.
مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ نے عقیدت میں بات صرف نہیں کی، قوت دلیل پہ کی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ آؤ میں دلیل عرض کرتا ہوں۔ افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، فرمایا ایک جہاد ہے، ایک افضل جہاد ہے۔ جو افضل جہاد ہے وہ یہ ہے کہ حکمران وقت جو ظالم ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کرنا۔ اور رب نے اللہ کے فضل سے جمعیت علماء اسلام کو، ہماری قیادت کو، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو، مولانا شیخ الحدیث عبدالحق رحمہ اللہ کو، مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کو، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کو، اور موجودہ دور میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اور ان کی جملہ جماعت کو یہ سعادت دی ہے کہ سلطان وقت جائر اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا کہتے کسے ہیں؟ جی لوگ حضرت مولانا کے خلاف بولتے ہیں، میں ان کے دن رات سے واقف ہوں۔ وہ شخص اگر حدیث کی مسند پہ بیٹھ جائے تو اس سے بڑا محدث آپ کو نہیں ملے گا، اور تفسیر کے معاملے میں بیٹھ جائے آپ مفسر نہیں ملے گا، اور فقہ کے مسئلے سمجھانے پہ آ جائے آپ استاذ الفقہا کہیں گے انہیں، تصوف کے میدان میں وہ گفتگو کرے تو آپ خانقاہ کا شیخ کہیں گے۔ رب نے ان پر علوم کھولے ہیں، آپ صرف ایک تو بات کرتے۔ آج ہمارا سلیکٹڈ انہیں کہتے ہیں کہ میں اسے مولوی نہیں کہتا، میں نے کہا اپنا حیا اور اپنا قبہ اور قبا اور اپنی حیثیت دیکھو۔ تم جیسا بندہ لاس اینجلس کی عدالت نے جسے ثابت کر کے زانی اور پتہ نہیں کیا سے کیا فیصلہ دیا ہے، وہ 6 لاکھ علماء کے قائد کو بیٹھ کے کہے میں اسے نہیں کہتا، تیری ضرورت میں نہیں ہے۔ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اہل حق اسے مولانا کہتے ہیں، کہتے رہیں گے اور کہیں گے بھی صحیح۔ تیرے کہنے سے کیا پھدی کا شوربہ تحت قدمی، ایسی باتوں کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں۔ رکھو اپنے لاؤ لشکر کی طاقتیں اپنی جیب میں، ہم تمہارے ان طاقتوں سے نہیں ڈرے۔ ہم نے کل بھی حکمران وقت کو للکار کے بات کی ہے، ہم آج بھی انشاءاللہ تعالی یہ حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ ایک عالم دین کے مقابلے میں آپ یوں لچر قسم کی گفتگو کریں اور گلی کوچوں کے لچے اور لفنگوں کے الفاظ لائیں اور علماء برداشت کر جائیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ ہم کھلی بات کرتے ہیں، ہم نظریات کی بات کرتے ہیں۔ آؤ ہم سے نظریات پر بات کرو، قوت دلیل پر بات کرو۔ گالی اور گولی دلیل کا نام نہیں ہے، دلیل ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پہ بات منوائی جائے۔ اور میرے قائد کو رب نے وہ مقام دیا ہے، ایک عدم اعتماد تو اس نے ڈالی ہے، آج جن کا نام لینا اس کو اچھا نہیں لگتا تھا ان کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں۔ میں نے تو کہا حضرت مولانا ذرا 2-4 دن صبر کر کے پیش کریں، ذرا یہ عدم اعتماد 2-4 دن صبر کر کے اس کی رونے کا مزہ تو دیکھیں ہم نا۔ یقین مانے شکار کو پھنسا کے کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آج مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا ہر جگہ عین اس کو پسند ہے، اپنے نام میں عین ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے نام میں عین ہے، صدر کے نام میں عین ہے، ہر جگہ اس نے عین۔ اور علیم خان نے جب اعتراض کیا تو اس کے گھر میں بھی گورنر کراچی والے کو بھیجا، اس کے نام میں بھی عین ہے۔ تو اس لیے اب علیم لا رہا ہے عثمان بزدار کو ہٹا کے کہ اس میں بھی عین ہے، عین اسے موافق ہے۔ بڑے بڑے پیر اور پیرنیوں نے انہیں بتایا ہے۔ میں نے کہا سنو، عدم اعتماد میں بھی عین ہے اور اس کے بعد عام انتخابات میں بھی عین ہے۔ جی ہاں، آپ عین کو ریاکٹ کر بیٹھے ہو، آپ کو علماء سے گفتگو پتہ نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، ہمارے جمعیت علماء اسلام کو رب نے یہ طاقت دی ہے۔ میں 2 سید زادوں کی بات کرتا ہوں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، کون ہوگا جو اس سے واقف نہیں ہے؟ 1953 کی تحریک چلائی، 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا، 10,000 آدمی شہید ہوئے۔ اس ہمیں تاریخ میں اخلاص پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں قانون نہیں بن سکا۔ جب ایک اور سید آیا، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، اس نے 1974 میں جو تحریک چلائی، قانون بن گیا۔ وجہ حضرت بخاری رحمہ اللہ کے وقت تدریس کی پاور تھی، تعلیم کی تھی، تجوید کی تھی، تصوف کی تھی، تبلیغ کی تھی، مدارس و مساجد کی تھی۔ اسلامی سیاست میں اس وقت علماء کا کردار نہیں تھا۔ اور جب محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا دور آیا تو تبلیغی جماعت تو ویسے ساتھ، مدرسوں والے ویسے ساتھ، تدریس والے ویسے ساتھ، مدارس مساجد والے اور تصوف کی خانقاہیں ویسے ساتھ۔ اب سیاسی قوت بھی اسمبلی میں جمعیت علماء کے پاس تھی۔ اب قانون بنا ہے،
उस वक़्त में बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, तमाम मज़हब के नाम लेवा इकट्ठे हुए और कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की क़यादत में उस वक़्त की हुकूमत ने बात मान ली। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, आपका हो सकता है, लेकिन जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो, अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमाए, उसने ये काम किया है। मैं सियासत से बालातर होकर इस काम पे उसे आज भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं ख़त्म नबूवत के लिए बात कर रहा हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, उसने काम किया, हम अच्छा समझते हैं, जो अच्छा समझते हैं फिर हम कहते हैं। तो उस वक़्त जमीयत उलमा की कुव्वत थी, इस्लामी कानून बना है। हम मौलवी पागल नहीं है, हमारे खोपड़ी में भी अकल और भेजा मौजूद है। हम सियासत को इस्लाम समझते हैं जैसे तबलीग को इस्लाम समझते हैं। हम सियासत को इस्लाम समझते हैं जैसे तदरीस को इस्लाम समझते हैं। हम सियासत को इस्लाम समझते हैं जैसे तालीम को, तसव्वुफ, खानकाह को इस्लाम समझते हैं। उलमा पूरी बात करते हैं, तो इसलिए आप मुझे कहें तबलीग और सियासत का मुख्तलिफ मिजाज है, मुख्तलिफ मिजाज है तो ठंडी और गर्म तार जैसे बिजली की एक वायर में इकट्ठी, आप भी इकट्ठे हो जाओ तो फिर देखो अगले को करंट लगता कैसे। कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। उलमा पुरअमन है। मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम कराची था, इस्लामाबाद, आज़ादी मार्च लेकर 2019 में चले हैं, लाखों बंदे साथ हैं। मजाल के एक दुकान का शीशा टूटा हो, एक रोड का गमला टूटा हो, लाहौर की मेट्रो भी चल रही और इस्लामाबाद तक एम्बुलेंसेस को भी रास्ता दिया जा रहा है। उलमा जैसा पुरअमन आप कहाँ से लाओगे? हज़रत एक मसला है खिलजान पैदा फरमाया है, ये साबित करते हैं हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह, जनाजे के बाद दुआ साबित। हज़रत कश्मीरी फरमाते हैं गैर साबित। तो जहाँ साबित है जनाजे के बाद वो है कब्र की दुआ, और जहाँ नहीं साबित वो है सलाम के बाद की दुआ। दोनों ठीक है, आपको खिलजान है, हमें तो नहीं है इस सवाल। यहाँ आस पास में बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान जो आजकल यूट्यूब से दीन सीख रहे हैं, गामदी और मिर्ज़ा इंजीनियर जैसे फितनों से मुतासर हैं। 95% नौजवान मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नौजवानों को जज़ाकुमुल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है। वाकई मैं आप हज़रात को कहता हूँ कि अल्लाह के लिए अहले हक़ को सुनना सीखो, अहले बातिल को न सीखो, और मोबाइल के ज़रिए अपने ईमान और अक़ीदों को बर्बाद भी न करो। ये जो मोबाइल है ना, ये हमारा सेल फ़ोन भी है, और अगर गलत करें तो हेल फ़ोन भी है। तो सेल फ़ोन रखें, हेल फ़ोन न रखें। गो टू हेल नहीं कहते, जहन्नम जा, तो हेल फ़ोन बन सकता है कि हमें जहन्नम ले जाएगा। इस पर जो हम 10 मिनट में बुराइयां देख सकते हैं ना, हमारे बाप दादाओं ने 100 साल में भी नहीं सोची थी। ये ऐसा आला हम जेब में रखे हुए हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। इसने कई घर उजाड़े हैं, इसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल। कुरान करीम सूरत यासीन के 4थे रकूब में है, 23वें पारे में रब फरमाते हैं व तुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत में हाथ मुझसे बोलेगा। अगर हाथ बोला कि ये यहाँ इस वेबसाइटों पे चलता था, क्या जवाब देंगे रब को? इसलिए ठीक इस्तेमाल करो। और इंजीनियर मिर्ज़ा और गामदी जैसे बंदों को सुनने से मैं तरदीद करते हुए आपको कहता हूँ, दीन सीखना है तो दीनदारों से सुने। मुझे बताएं, आपको गाने की दुकान से तबलीग का सामान मिलेगा या रेवेंट के हमारे हजरात से मिलेगा? तो दीन आपको इंजीनियर से मिलेगा या उलमा से मिलेगा? इंजीनियर से आपने जाकर पूछना है कि हमारा ये फर्श लगा है सीधा है या टेढ़ा है, थल्ली बनी है टेढ़ी है या सीधी है, गली बनी है सीधी है या टेढ़ी है, सड़क बनी है, कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, हमें ये प्रोजेक्ट के बारे में कोई ऑटोकैड के साथ कोई वो बना के दिखा दे, कोई नक्शा बना के दिखा दे, कोई मैप दे दे, ये काम उसके हैं। वो इंजीनियर साहब अगर आलिम भी हो ना तो हमें मसला नहीं है, वो आलिम नहीं है। मैंने एक इंजीनियर के स्टूडेंट से बात की तो वो उनके ब्लाइंड फॉलोवर हैं, अंधे हैं। मुझे कहते हैं अच्छा किस आलिम की डिग्री वो ले, बरेलवी के लिए, देवबंदी के लिए, आले हदीस के लिए? मैंने कहा चलो किसी की तो ले ले, आलिम तो हो। इसका माने उसके पास किसी आलिम की डिग्री नहीं है, ये तो तू मान गया, उसके पास किसी की भी नहीं है, किसी आलिम की तो ले ले। आलिम बन के बात करे तो बात बनती है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह से किसी ने आलिम और गैर आलिम से बहस करते वक्त का सवाल किया तो इमाम शाफ़िई ने फरमाया जब भी मैंने किसी आलिम से बात की है तो मैं जीत गया हूँ, और किसी जाहिल से मुझे वास्ता पड़ा है तो मैं हाथ बांध के हार गया हूँ, बाबा मुझे छोड़ दे। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 204 हिजरी, उस ज़माने का बंदा है, जुमला कह रहा है। तो इंजीनियर को पहले आलिम तो बन जाए। आलिम और इंजीनियर होना हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं, हाफिज़ भी हैं और पीर भी हैं। हमें कभी कोई एतराज़ रहा है? हम अब भी कहते हैं हज़रत का मसला सर आँखों पे, आलिम भी है ना,
تو اس انجینئر کو عالم بن جا کر اتنا شوق ہے، عالم نہیں بنے گا، علماء خلاف بولے گا۔ آپ مجھے بتائیں، دوائی دینا بشیر موچی کا کام نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام ہے۔ تو بیٹھ کر دین کے مسئلے سمجھائے، سبحان اللہ۔ اور غامدی صاحب، میں حیران ہوں، کرونا کرائسس کے دنوں میں غامدی صاحب نے کہا میں پاکستان کے صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں پورے پاکستان میں ایک ہی نماز ہونی چاہیے، صدر صاحب وہاں پر بیٹھ کر امامت کرائیں اور آن لائن انٹرنیٹ پر نماز شیئر ہو اور ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے باجماعت نماز پڑھے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے غامدی صاحب، ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن میں اس کا تھوڑا آپریٹ کرنے لگا ہوں، آپریشن کرتا ہوں، او ٹی میں لے کر آتا ہوں، ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ وہاں پر صدر پاکستان بیٹھ کر نماز کی امامت کرے اور اگر سگنل سلو ہو جائے، وہ ہوگا دوسری رکعت میں، ہم ہوں گے تیسری میں، سلام کے بعد کا حکم کیا ہوگا؟ ذرا مجھے سمجھا دیں۔ سگنل تھوڑے سے لو ہو گئے، کوئی جیمر لگ گئے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ غامدی صاحب ذرا آپ ہمیں تھوڑا بہت کوئی سمجھا دیں، آپ بڑے آدمی ہیں، کوئی دو چار کے پوائنٹ مجھے بھی سمجھا دیں گے۔ اس طرح کئی سوالات ہیں جو ان بیچارے عقل سے پیدل لوگ ہیں۔ تو بھائیو، اس لیے آپ اہل حق کو سنیں، اہل باطل کو نہ سنیں۔ یہ میری گفتگو براہ راست نشر ہوتی ہے، آپ ہمارے چینل کو سنیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔